عراق وہ عظیم شہر ہے، واللہ العظیم اگر عراق صدام حسین کا عراق ہوتا تو مٹ جاتا۔ عراق صدام کا عراق نہیں، صدام حسین کا عراق نہیں، عراق امام حسین کا عراق ہے، عراق کربلا کے شہیدوں کا عراق ہے، عراق امام غزالی کا عراق ہے، عراق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا عراق ہے، عراق کفن بردوشوں کا عراق ہے، عراق سرکار غوث اعظم جیلانی کا عراق ہے، عراق اللہ کے مقدس نبیوں کا عراق ہے، عراق فقہا کا عراق ہے، عراق قادریوں کا عراق ہے، عراق سہروردیوں کا عراق ہے، عراق نقشبندیوں کا عراق ہے، عراق عہد دل کا عراق ہے، عراق جذب جنوں رکھنے والوں کا عراق ہے، عراق ارباب وفا کا عراق ہے، عراق حفاظ کرام کا عراق ہے، عراق ارباب بصارت و بصیرت کا عراق ہے، عراق اہل دل کا عراق ہے، عراق جنید بغدادی کا عراق ہے، عراق حضرت سلمان فارسی کا عراق ہے، عراق محبت رسول پر جان و دل ہوش و خرد قربان کرنے والوں کا عراق ہے۔ عراق آج بھی زندہ ہے اور کل بھی زندہ رہے گا۔ اگر یہ صدام کا عراق ہوتا، صدام حسین کا عراق ہوتا تو عراق ختم ہو جاتا۔ یہ امام حسین کا عراق ہے، یہ کربلا کے شہیدوں کا عراق ہے، عباس علم بردار کا عراق ہے، حضرت امام مسلم کا عراق ہے، اون محمد کا عراق ہے، زینب پاک کا عراق ہے، کفن بردوشوں کا عراق ہے، محبت رسولی میں جان و دل قربان کرنے والوں کا عراق ہے، شب بیداروں کا عراق ہے، اہل دل اہل نظر کا عراق ہے، سحر خیزی سے عشق رسالت کا جذبہ بنانے والوں کا عراق ہے۔ عراق وہ ہے جو اپنے عزم کی ٹھوکر سے تاریک راتوں کے مسافروں کے راستے کے پتھر کو چراغ راہ بنانے والا عراق ہے۔ عراق ہر دور کا فاتح ہے، عراق ہر دور کا فاتح ہے اور ہر دور کا فاتح رہے گا۔ حضرات آپ کو یہ محسوس کرنا ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں۔ نبی دو عالم سرور کائنات کا لاہیوہ نظام حیات ہر دور کے لیے ہے، فاتح اعظم ہے، سرکار دو جہاں سرور کائنات کا لاہیوہ دین اور ہر دور کے لیے ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے، ہر عصر کے لیے۔ میں نے ابھی آپ سے کہا کہ آپ کا تعلق علم سے ہونا چاہیے۔ عالم یہ ہے انگریزوں کا کہ وہ ہندوستان سے شاہجہانی دور کی کتابیں وہ لندن لے گئے، البرٹ میوزیم میں یہ تمام کتابیں محفوظ ہیں۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کیوں؟ کبھی آپ لندن جائیں تو آپ کو احساس ہوگا۔ مجھے حضرت جانتے ہیں اچھی طرح، مجھے فلسفے میں ایک کتاب کی ضرورت تھی، تحافت الفلاسفہ اور معیار العلم۔ یہ دو اہم کتابیں ہیں جو درسیات کے ماہرین ہیں، جو درس گاہ سے وابستہ ہیں، وہ جانتے ہیں ان کتابوں کا نام۔ مجھے یہ کتاب نہ دبئی میں مل سکی، نہ عراق، نہ دبئی میں مل سکی، نہ دوحہ میں مل سکی، میں نے پورے گلف کو چھانا مگر یہ کتاب نہ مل سکی۔ مگر جب میں لندن پہنچا اور وہاں ایک عالمی ایگزیبیشن میں ہم نے دیکھا تو امام رازی اور غزالی کی تمام کتابیں محفوظ تھیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ انگریز آپ کا سرمایہ حیات کیوں رکھے ہوئے ہے؟ آپ کا فلسفہ ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کا احساس ہے، آپ کا جذب جنوں ہے، آپ کا جوش دل ہے، آپ کا خون جگر ہے، آپ کے احساسات ہیں، آپ کے دلوں کی روانی ہے۔ آخر یہ جو کتابوں میں روشنائی کی شکل میں آپ کا خون جگر شامل ہے، اسے انگریز نے کیوں سنبھالا ہے؟ اسے پتا ہے کہ اس کے پاس، مسلمانوں کے پاس کچھ ہو کہ نہ ہو، مسلمان غریب ہے، مسلمان شکست خوردہ ہے، مسلمان بے بس ہے، مسلمان مہاجر ہے، مسلمان مسافر ہے، مسلمان، مگر مسلمانوں کے پاس ایک قوت ایسی ہے، وہ سرور کائنات کے لائے ہوئے نظام حیات کی قوت ہے، وہ انیس بے کساں کی محبتوں کی قوت ہے، وہ علم کا سرمایہ ہے، وہ قرآن عظیم کا سرمایہ ہے، وہ نبی دو عالم سرور کائنات کا لائے ہوا نظام حیات ہے، وہ ہر دور کے لیے فاتح اعظم ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے شکست نہیں دے سکتی، اس لیے کہ ارباب فکر و نظر اس بات کو جانتے ہیں کہ شہدائے بدر و حنین کے قدموں پر جلوں کو نچھاور کرنے والے وہ ہر دور میں ان کی حیثیت ایک امیر کارواں کی رہی ہے۔ اس یقین کے ساتھ کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یقینی طور پہ آپ محسوس کریں گے۔ میں نے ایک انگریز کو دیکھا، وہ برمنگھم سے میں لندن کا سفر کر رہا تھا، میں نے انگریز کو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہوا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ حضرت قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، وہ پڑھ رہا تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ قرآن کو پڑھنے والے آپ غور سے سنیں، میں طلباء سے مخاطب ہوں، میں اپنے علماء سے مخاطب ہوں، میں اہل دل سے مخاطب ہوں۔ آج رات جگنے کے بعد
اگر 5-6 گھنٹہ آپ جگوگے آپ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ دیا ہے. اور کل جب آپ صبح اٹھیں گے اگر آپ کا دامن مرادوں کے پھول سے خالی ہو تو آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے. خدا را ان جلسوں سے گریز کرو جو جلسے بے معنی ہوں. اگر آپ کو بیٹھنا ہے تو پھر آپ کو سننا ہوگا وہ باتیں جو آپ کی زندگی کے لیے, جو آپ کے مستقبل کے لیے, جو آپ کے بچوں کے لیے, جو آپ کے نسلوں کے لیے, وہ جلسہ جو آپ کو عروج کی راہوں پہ پہنچائے, وہ جلسہ جو معراج حیات بن جائے, وہ جلسہ جو آئینی زندگی بن جائے, وہ جلسہ جو با مراد ہو, وہ جلسہ جو تمہیں ترقی سے آشنا کرتا ہو, وہ جلسہ جو تمہیں وقار بخشتا ہو, جو جلسہ تمہیں وقار آدمیت بخشتا ہو, وہ جلسہ جو علم کی دولت دیتا ہو, وہ جلسہ جس کے ذریعے سے تم اپنے متاع گمشدہ کو دوبارہ حاصل کر سکو, وہ جلسہ جس کے ذریعے تمہیں اقتدار واپس مل جائے, وہ جلسہ جس کے ذریعے سے تم اس بات کو محسوس کرو کہ تمہاری پیدائش کا مقصد کیا ہے. ہندوستان کی زمین یقینی طور پر ہندوستان کی زمین خواجہ ہند کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین مخدوم بختیار کاکی کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین حضرت محبوب الہی کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین مخدوم سمنا کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین منصور و سرمد کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین امام احمد رضا کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین اہل دین کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین اہل نظر کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین فقہا کی زمین ہے, محدثین کی زمین ہے, شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی زمین ہے, ہندوستان کی زمین امیر خسرو کی زمین ہے. نبی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من بودم, بہر سو رخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم, خدا بہر سو رخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم, پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, بہر سو آفت دل بود شب جائے کہ من بودم, پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, بہر سو آفت دل بود شب جائے کہ من بودم. اور اسی لہجے میں اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ تیرا قد تو نادر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دوں, تیرا قد تو نادر دہر ہے. حضرت امیر خسرو تو یہ کہہ رہے ہیں, یہاں تشبیہات آپ نے دی ہے کہ پری پیکر نگارے قدو سرو لالا رخسارے, یہاں تسبیحات موجود ہیں, یہاں اشارات بھی موجود ہیں, یہاں کنایات بھی موجود ہیں, یہاں لفظوں کا ترنم بھی موجود ہے, یہاں محبوب حقیقی کی بارگاہ میں خمیدہ گردن بھی نظر آتے ہیں, یہاں آنکھوں میں برستے ہوئے آبشار بھی موجود ہیں, یہاں درد دل بھی موجود ہے, یہاں سوز دگر بھی موجود ہے, یہاں شب بیداری بھی موجود ہے, یہاں جان و دل کو ان کے قدموں میں نظر کرنا بھی موجود ہے. یہاں تو پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے تمثیل کے الفاظ ہیں, مگر میرا امام یہ کہتا ہے یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دہر ہے, نادر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دے, نہیں گل کے پودے میں ڈالیاں کہ چمن بھی سرو چما نہیں. نعرہ یہاں تو عالم یہ ہے کہ تیرا قد تو نادر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دوں, نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرو چما نہیں. یا رسول اللہ تیرے قد تو تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں. بھائی منہ میں زبان ہی کا جواب نہیں ہے. یہاں تو میر تقی میر بھی خاموش ہے, یہاں تو غالب بھی خاموش ہے, یہاں تو اقبال بھی خاموش ہے, یہاں تو سودا بھی خاموش ہے, یہاں تو داغ بھی خاموش ہے, یہاں تو ارباب ادب بھی خاموش ہیں, ارباب اردو بھی خاموش ہے, یہاں تو لکھنؤ کا شباب بھی ہے اور ابد کی شام بھی ہے. یا رسول اللہ تیرا قد تو نادر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دوں, نہ کہ چمن میں کہ تیرا قد تو نادر دہر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دے, نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کہ چمن میں سرو چما نہیں. امام محمد رضا کا یہ فکر ہے, یہ احساس ہے, یہ جولانی ہے, یہ بل کھاتے ہوئے سمندر جیسا عشق رسالت ہے. اور وہاں میرے خصوص فرماتے ہیں کہ پری پیکر نگارے سرو قد لالا رخسارے, بہر سو آفت دل بود شب جائے کہ من بودم, خدا خود میرے محفل بود اندر لامکا خسرو, محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم. کیا فکر ہے حضرت امیر خسرو کو. میں عرض کر رہا تھا کہ زمین قطب الدین بختیار کاکی کی زمین ہے, یہ زمین محبوب الہی نظام الدین کی زمین ہے, یہ زمین حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز کی زمین ہے, یہ زمین چراغ محمود دہلوی کی زمین ہے, یہ زمین امام احمد رضا کی زمین ہے. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یہاں تجھ کو اترا تیرے کنارے, جب کارواں ہمارا باطل سے دبنے والے, اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. اے آبرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے, جب کارواں
ہمارا. ہم نے دریائے گنگا کی اچھلتی ہوئی لہروں سے ہم نے وضو کیا اور اللہ کی بارگاہ میں سرخمیدہ ہوئے. ایک ایسا قافلہ اترا, اسی سے چراغ سحری روشن ہونے والا ہے اور محبت رسول کی شمع روشن ہونے والی ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. تاج الشریعت, تاج الشریعت. ہے آبرود گنگا, وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. ہم نے دریائے گنگا کی اچھلتی ہوئی لہروں کے آگے ہم نے سرخمیدہ ہونے کے بجائے ہم نے وضو کیا اور اللہ کے آستانے کرم پہ جھک گئے. اے گنگا کو چلانے والے آقا, اے جمنا کو گزارنے والے آقا, اے سمندر کو موجے دینے والے آقا, اے دریاؤں کو تمجد دینے والے آقا. اے اللہ, تو نے آسمان کو بلندی دی ہے, تو نے زمین کو پستی دی ہے, تو نے صحرا کو وسعت دی ہے, تو نے صبح کو اجالا دیا ہے, تو نے شفق کو سرخی دی ہے, تو نے گلاب کو رنگت دی ہے, تو نے کائنات کو پیدا کیا ہے. آفاق و انفس تیری بارگاہ میں سمیدہ سر ہے. اے اللہ, یہ سر تیری بارگاہ میں جھکا ہے, یہ کہیں اور جھکنے والا نہیں ہے. یہ ہماری فکر ہے, اور جب تک مسلمان کسی فکر کے ساتھ زندہ رہا, اور یقینی طور پر ہندوستان کی زمین ہماری زمین ہے. تاج محل کی خوبصورتی یہ کہہ رہی ہے مسلمانوں یہ تمہاری زمین ہے. لال قلعہ کے بلند فصیلیں یہ کہہ رہی ہیں مسلمانوں یہ تمہاری زمین ہے. جامع مسجد کا مینارہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں یہ تمہاری زمین ہے. خواجہ ہند کا آستانہ یہ کہہ رہا ہے مسلمانوں تمہاری زمین ہے. قطب الدین بختیار کاکی کی چوکھٹ کہہ رہی ہے مسلمانوں تمہاری زمین ہے. نعرہ تکبیر, ارے اب تو دونوں ہاتھوں کو لہرا کر سبق کی ادائیگی کیجیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فاتح لندن, علماء اہل سنت, ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت. تم کہاں جاؤ گے, یہ زمین تمہاری زمین ہے. تاج محل کا حسن یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں یہ تمہاری زمین ہے. لال قلعہ کی فصیلیں یہ کہہ رہی ہیں کہ مسلمانوں تمہاری زمین ہے. اور جامع مسجد کے مینارے یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں یہ تمہاری زمین ہے. تو اس زمین پر تم نے اپنے عظمتوں کی تاریخ مرتب کی ہے. اس زمین کے ہر ذرے پر مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے. یہ زمین تمہاری زمین ہے. دہلی اپنے دور کا دہلی, وہ اپنے دور کا صرف دہلی نہیں ہے, وہ دہلی ہے جس کے آغوش میں 22 خواجگان آرام فرما ہے, آسودہ خواب ہیں. واللہ العظیم اگر میرے پاس تعبیر کے افراد ہوتے, الفاظ ہوتے, تو میں یہ کہتا دہلی کے حوالے سے کہ اگر فردوس بر روئے زمین است ہمین است تو ہمین است تو ہمین است. یہ دہلی کی زمین دہلی کی زمین نہیں ہے. اس زمین پہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. دہلی کی زمین وہ ہے جہاں غوث اعظم چیلانی کا فیضان ہے, حضرت امام حسین شہدائے کربلا کی آہ سحرگاہی ہے, ان کے آثار ان کے ایثار ہیں. دہلی کی زمین وہ زمین ہے جہاں اللہ کے نیک بندے سرخمیدہ ہیں. یہاں محدثین آرام فرما ہیں. یہاں وہ ہیں جن کے عشق و عرفان کا پیمانہ اتنا وسیع ہے کہ ہم اس زمین کے پیمانے سے ان کے فکر و فن کے آسمان کو ناپ نہیں سکتے. وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس زمین میں پیوستہ خواب ہیں. کسے یہ جرت ہوگی کہ ان سوتے ہوئے کو جگائیں؟ واللہ العظیم, واللہ العظیم جب ان کے مرنے کے بعد ان کے تصرفات کا یہ عالم ہے تو ان کی حیات ظاہری کا عالم کیا ہوگا؟ وہ تو آج بھی زندہ ہے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے آج بھی وہ زندہ ہے. آج بھی ہمیں سن رہے ہیں, آج بھی محسوس کر رہے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا تھا خواجہ جی میری سے کہا گیا کہ چھوڑ دو, یہاں میرے اونٹ بیٹھتے ہیں, یہ پانی تم پہ بند کر دیے, سینکشن لگا دیا جائے گا. سینکشن لگانا, اور یہ واقعات آج کے نہیں بڑے پرانی باتیں ہیں کہ جب باطل جب تھک جاتا ہے تو آپ کے اوپر سینکشن لگاتا ہے. سرکار خواجہ اجمیر نے فرمایا کہ ہاں یقینی طور پر تم چاہتے ہو کہ میں انا ساگر کے پاس سے اٹھ جاؤں, تو پھر سنو, ہر ملک ملک ماست کے ملک خدائے ماست. ہر ملک کا ہمارا ملک ہے, اس لیے کہ ہر ملک کا مالک میرا خدا ہے. ہم جہاں بھی جائیں گے اسی کے آگے سرخمیدہ ہوں گے اور اسی کے آگے جھکتے ہوئے محسوس ہوں گے. ہر ملک ملک ماست کے ملک کے خدائے ماست. میں نے بات یہاں سے چھوڑی تھی کہ میں نے ایک انگریز کو دیکھا
کہ وہ ٹرین میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. میں نے اس انگریز سے قریب جا کے پوچھا کہ آپ دیکھنے میں یو ڈزنٹ لک لائک اے مسلم, تم مسلمان تو نظر نہیں آتے ہو, دین وائی یو آر ریسائٹنگ ہولی قرآن, تو آخر کیا وجہ ہے کہ تم قرآن پاک کی تلاوت کیوں کر رہے ہو. میں سب سے توجہ چاہوں گا, میں بڑی قیمتی بات عرض کرنے جا رہا ہوں. میری تقریر کو ختم ہونے کے بعد دوبارہ تم سننا, اور میں یقین سے کہتا ہوں میرا ایک مقالہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, میں عرض کر رہا تھا, میں بتا رہا تھا کہ اس انگریز نے میں اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تم تو مسلمان نہیں ہو تو تم قرآن پاک کو کیوں پڑھ رہے ہو, آخر اس کی ضرورت کیا ہے. پتہ اس نے مجھے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا اچھا یہ بتائیے کیا قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے؟ کیا بات؟ اس نے کہا کیا یہ صرف قرآن مسلمانوں کے لیے ہے؟ یہ بات وہی کہہ سکتا ہے کہ کیا یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے ہے. اس کا پس منظر یہ بتا رہا ہے کہ اس نے اسلام کا مطالعہ کیا تھا, وہ سرور کائنات کے لاہو نظام حیات کا مطالعہ کیا تھا, وہ اس بات کو محسوس کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی سرور کائنات آفاق و انفس کے نبی بن کے آئے. وہ خشک و تر کے نبی ہیں, وہ ذرے ذرے کے نبی ہیں, وہ آفاق و انفس کے نبی ہیں, وہ زمین و آسماں کے نبی ہیں, وہ شمس و قمر کے نبی ہیں, وہ لوح و قلم کے نبی ہیں. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض بہستی تبیش آمادہ اسی نام سے ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, ہونا ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم افلاک میں تم بھی نہ ہو, تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تبیش آمادہ اسی نام سے ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. زندہ باد, واہ واہ, زندہ باد, زندہ باد, اللہ, ہائے ہائے, واہ واہ واہ, یا رسول اللہ, زندہ باد, قوت شہر پاس کو بالا کر دے, دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. اس نے یہ کہا کہ میں قرآن پاک کی تلاوت اس لیے کر رہا ہوں, کیا تم نے نہیں پڑھا؟ قرآن خود ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا. سرور کائنات سارے عالم انسانیت کے لیے نبی بن کے تشریف لائے. وہ جو کتاب علم حکمت لے کر آئے وہ ہر دور کے لیے ہے, وہ ہر زمانے کے لیے ہے, وہ ہر عصر کے لیے ہے, وہ ہر فرد بشر کے لیے ہے. اس نے پھر مجھ سے کہا کہ قرآن از ناٹ جسٹ ریلیجن, بک آف ریلیجن. قرآن پاک صرف مذہب کی کتاب نہیں ہے. آپ نے قرآن پاک کو کس نظریے سے دیکھا ہے وہ آپ کو مبارک ہو, یو شوڈ نو بیٹر دین می. اس نے کہا قرآن پاک کو آپ نے کس نظریے سے دیکھا ہے یہ آپ کو مبارک ہو. مگر میں قرآن کو جب میں نے پڑھنا شروع کیا ہے تو میں نے دیکھا اور محسوس کیا قرآن آئین زندگی ہے, قرآن نظم کرم ہے, قرآن نبی کا معجزہ ہے, قرآن ام الکتاب ہے, قرآن شفاعت کرنے والا ہے, قرآن دلوں کو زندگی دینے والا ہے, قرآن آئین حیات ہے. شہ بغداد نے قاصد بنا کر ان کو بھیجا گئے. میرے سارے مل کر آپ لوگوں سب کو ہاتھ اٹھا کر پڑھنا ہے. شہ بغداد نے قاصد بنا کر ان کو بھیجا گئے. شہ بغداد نے قاصد بنا کر ان کو بھیجا گئے. ہمارے واسطے یہ خاص مہمان بن کے آئے ہیں. ہمارے واسطے یہ خاص مہمان بن کے آئے ہیں. حضور شیر بنگالا کی دعوت کا کیا کہنا,